درخواست کر رہا ہوں جناب طیب صاحب سے، طیب پالکی صاحب چیئرمین مئو سے، کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ محترم جناب طیب صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان خصوصی جناب وزیر احمد انصاری صاحب اور دیگر ہمارے مہمان، ہمارے مولانا شاہی مسجد کے امام مولانا مسیح الرحمان صاحب، مولوی افتخار صاحب، مولوی خورشید صاحب، جناب اور یہ آرگنائزر، ہمارے آرگنائزر نہیں مہمان ہیں آپ بھی، جاوید صاحب اور مولانا مظہر صاحب، سرفراز صاحب، مولانا ذکی صاحب، سبحان علی صاحب، سبھی معزز حاضرین۔ وقف کی جائیداد، جب وقف فورم بیدار ہوا تو یہاں کے لوگ بھی بیدار ہوئے، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کتنی مساجد ہے، کتنی قبرستان کہاں پہ درج ہے نہیں ہے۔ جب ریکارڈ میں دیکھا گیا تو نہیں، کہیں ریکارڈ میں درج ہی نہیں کچھ قبرستانوں کا یا کچھ مسجدوں کا درج تھا۔ تو ادھر جو بھی درخواستیں جن کی بھی آئیں ان کو باقاعدہ نگر پالیکا میں رجسٹریشن کرا دیا گیا ہے اور ریکارڈ میں آن لائن کرا دیا گیا ہے۔ اور یہ بارہ بنکی میں جو معاملہ ہوا، جو ایک مسجد گرائی گئی، تو اس سے کافی خوف و ہراس پیدا ہو گیا، اور اس کے علاوہ ملک کے اور حصے میں تو یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ خاص طور سے اتر پردیش میں اور ہریانہ میں تو مسجد کا رجسٹریشن خانقاہوں کا یا قبرستان کا نہیں ہوگا، تو وہ ریکارڈ کے ذریعہ اب بہت سی زمینیں ان رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ ہماری تو قائم ہیں بہت سے، 50 سال کی 100 سال کی مسجد ہے، مگر کوئی کاغذ نہیں ملے گا۔ مگر فورم میں آ جانے، یہ رجسٹریشن ہو جانے سے وقف میں، اوقاف میں، تو ایک رجسٹرڈ اوقاف میں آنے سے، اس کا رجسٹریشن ہو جانے سے ایک کاغذ ہو جائے گا کہ وقف جائیداد کا وہ حصہ ہو جائے گی، اور اس سے اس کا تحفظ ہو سکے گا۔ تو ہمیں جو بھی ہماری زمینیں ہیں اس طرح کی، اس کو اوقاف میں درج کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طرح طرح کے سوال آتے ہیں، جاوید صاحب جواب دیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ کیا وقف میں درج ہو جانے کے بعد کچھ اس میں تعمیر کرنا ہوگا تو کیا پھر پرمیشن لینا پڑے گا؟ ہاں بتائیے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور بہت زیادہ ہمارے اتر پردیش کے پچھمی حصے میں بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں جو مائیگریٹ کر کے پاکستان چلے گئے یا چھوڑ کے چلے گئے، اور ہریانہ ہے ادھر علاقے میں تو بہت زیادہ ایسی اوقاف کی زمینیں ہیں جو خالی پڑی ہیں یا دوسرے کے قبضے میں ہو گئیں، اس کا تحفظ نہیں ہو سکا۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بھی کام کرنے کی۔ تو وقف جائیداد اگر زیادہ ہے تو اس پہ وقف، ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ جب تک کوئی پروگرام نہیں ہوگا، اس کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب آپ کا کوئی پروجیکٹ ہوگا، اور اس پہ پروجیکٹ سے کام کیا جائے کہ ان اوقاف کی زمینوں پہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ جس سے قوم اور ملت کا فائدہ ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وقف فورم، وقت کی قلت ہے، وقف ویلفیئر فورم جو ہے لوگوں کو جس طریقے سے بیدار کیا، اور جس طریقے سے لوگوں کو بہت پریشانی تھی کہ کیا رجسٹریشن کرانے میں کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ اکثر تو دلال مل جاتے ہیں جو کافی پیسے کھا کے، اور پھر وہ کام نہیں ہوتے تھے، تو ان پریشانیاں تھیں۔ اور وقف میں جانے سے گھبراتا تھا کہ کرپشن بہت ہے، تو اور ہر وقت دلال لگے رہتے تھے۔ تو الحمدللہ وقف ویلفیئر فورم آنے سے کافی سہولیت ہو گئی، اور ان سب پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کی جائیداد ہے اس کو وقف میں درج کرائیں زیادہ سے زیادہ، اور
اس پہ پروجیکٹ بنا کے کام کرنے کی کوشش کریں کہ قوم و ملت کا فائدہ ہو. میں انہی سے باتوں کے ساتھ اپنے مہمانان کا استقبال کرتے ہوئے اپنے شہر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.